صاحب جس طرح اپوزیشن لیڈر اس وقت کے راجہ ریاض صاحب نے اناؤنس کیا آ کے باہر نام، اور شہباز شریف نے نہیں کیا، تو مجھے تو لگا شہباز شریف صاحب ناراض ہوں گے، لیکن اب تو خیر مقدمی ٹویٹ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب چپ ہیں، تو یہ کہانی کیا ہے سر؟ دیکھو میرے پاس پھر وہ کہہ رہا ہوں کہ سانپ کا ڈسا کم از کم 2-1 دن تو مجھے یہ نہیں شرمندہ رہنے دو، تو میں تو کوئی رسائی نہیں ہے، لیکن ایک میں احتیاطاً اب میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میاں صاحب کے وفادار جن کو شہباز صاحب کو اتنا پسند نہیں کرتے، اپنے سے فاصلے پہ رکھتے ہیں، ان سے میرے ذاتی تعلق واسطے جو ہوتے ہیں جو ہے، تو انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک یعنی پیغام بھیجا ہے واٹس ایپ سر، میں اسے پڑھ دیتا ہوں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کافی حد تک وہ میاں صاحب جنہوں نے ٹویٹ نہیں کیا ان کے جذبات کی ترجمانی بھی ہو سکتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی کے جذبات کی ترجمانی بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی میں تمہیں بتایا نا آگے چول بج گئی ہے، بس ٹھیک ہے نا، کافی ہوگا۔ اچھا وہ ہے فقرہ، ہم ہی بیوقوف تھے جو جنت ماں کے پیروں تلے ہونے کا سمجھ کر باپ سے دور ہی رہے۔ تو باپ کے قریب ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہی امپلائی کیا ہے نا کہ بھائی باپ کی کامیابی۔ اچھا ویسے آپ کے خیال میں یہ واقعی باپ کی کامیابی ہے بطور پارٹی میں؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ راجہ ریاض کی کامیابی ہے اور کاکڑ صاحب کی ثابت قدمی ہے کہ انہوں نے بہت مشکل حالات میں اپنے صوبے میں نسبتاً ایک ریلیٹیولی ان پاپولر وہ پوزیشن لیتے رہے، یعنی وہ وہاں کی انسرجنسی کو کوسچن کرتے رہے اس کے اسباب کو، اور یہ بہرحال ایک رسکی بزنس ہے بالکل، اور اس پہ ڈٹے رہنا بہرحال ایک میں اختر مینگل صاحب کا خط اس لیے بڑا اہم سمجھ رہا ہوں کہ کئی ناکامیوں کا تو انہوں نے خود اعتراف کیا اور خود وہ ذمہ دار ہیں، لیکن ایک بات بڑی انہوں نے اہم لکھی، انہوں نے کہا جی آپ نے مشرف صاحب کی اور جو باجوہ صاحب کے سازشوں کا پرچار آپ کرتے رہے غیر آئینی اقدامات کا، پھر آپ نے رات کی تاریخیوں میں اعتماد میں لیے بغیر اتحادیوں کو، آپ نے قانون سازی بھی کر دی، اور اسی نامزدگی پر انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا ہے، تو بڑے الفاظ سخت استعمال کیے ہیں اختر مینگل نے۔ ظاہر ان کی بٹرنس تو ہے نا، دیکھیے وہ صوبہ ایک ہے دونوں کا، انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ بلوچستان سے۔ نہیں یار دیکھو ایک بہت بڑا فرق ہے، کاکڑ صاحب جو ہیں وہ پشتون بلوچستانی ہیں، مینگل صاحب جو ہیں وہ بلوچستانی۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو اپنا علاقہ ہے مینگل صاحب کا بڈ، اس ایریا کو جو کہتے ہیں، وہاں پر ان کے مقابلے میں شفیق مینگل صاحب کے ابھرے ہوئے ہیں۔ شفیق مینگل صاحب کے بارے میں ان کے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں، میں چونکہ بہت عرصے سے وہاں گیا نہیں ہوں تو میرے پاس حقائق نہیں ہیں، تو میں اس کے بارے میں ابھی گفتگو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ میں کافی دنوں سے بلوچستان نہیں گیا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے کچھ طاقتور اداروں نے انہیں آؤٹ سورس کر رکھا ہے کہ جس کو ذرا تھلے لگانا ہو تو بھائی اگینسٹ اختر مینگل صاحب، ٹھیک، تو ان کو سکویز کیا جائے ان کی۔ وہ ان کی ظاہر ہے کہ کاکڑ صاحب کے ساتھ اچھی یاد اللہ سلام دعا ہے اور یہ وہ ان کی قربت ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بٹرنس ہے، ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے، لیکن یہ بٹرنس اس وجہ سے کوئی جسٹیفائڈ نہیں۔ دیکھو ایک آپ کو بات ہمیں سمجھنی چاہیے سر، سنجرانی صاحب جو ہیں جو سینٹ کے بھی چیئرمین ہیں، یہ دیکھو نا ویلز انٹو ویلز ہوتے ہیں۔ یہ جو سابق وزیر اعظم تھے جو آج کل اٹک میں یعنی پائے جاتے ہیں، تو ان کو کرشمہ ساز سے دیدہ بار بنانے میں ظاہر ہے کہ مختلف لوگوں کا ہاتھ کردار ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک کردار جو ہیں یہ ان کے زیادہ قریب ہو گئے، جن کے بارے میں یہ افواہ تھی کہ شاید آج کل اٹک کے باسی جو ہیں وہ ان کو سمجھ گیا میں، وہ لگانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ اس کے مخالف رہے، سنجرانی کے بھی مخالف رہے نا، او بابا وہ ڈفرینٹ کیمپ میں رہے، سمجھ گیا، ٹھیک ہے، وہ ڈٹے رہے۔ ان کو دوسرا مسئلہ یہ ہوا
کہ سنجرانی صاحب کی شفقت سرپرستی اور سنجرانی صاحب کے سرپرستوں کی سرپرستی کے سرپرست کی سرپرستی، بلکہ سرپرستوں میں نے غلط استعمال کر دیا، جمع کا صیغہ استعمال کر دیا، میں فضل واحد کی بات کر رہا ہوں۔ وہ انہوں نے جام کمال صاحب کے خلاف، وہ بھی باپ سے تعلق رکھتے تھے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کروا کے قدوس بزنجو صاحب کو وزیر اعلیٰ کروا دیا۔ درست ہے بات؟ اب یہ اور جام کمال یہ ایک ہو گئے، بھائی اپنے اپنے دشمنوں نے یکجا کیا۔ لیکن صادق سنجرانی کے پاس کیا ایسی گدڑ سنگھی تھی کہ وہ اس کیمپ میں بھی فٹ رہے، اس کیمپ میں بھی فٹ ہیں؟ اس کیمپ میں بھی فٹ نہیں ہے نا، ہی از چیئرمین سینٹ سر۔ وہ بابا کب ہوئے تھے نا، وہ بھی تو یاد کرو عدم اعتماد بھائی۔ تحریک انصاف، ارے سمجھا کرو نا، اب تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔